السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ ہلو جی، کون صاحب؟ جی کون بول رہے تھا؟ ہاں میں نور حسن بول رہا ہوں۔ جی ہاں الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ ہاں ادھر سے چلنا ہے، یہاں سے ٹریکٹر آیا۔ ہلو ہاں میں سفر میں ہوں، پر پہچان نہیں پایا میں۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ دہرادون سے کون؟ میں آواز نا سفر میں سمجھ نہیں آئی۔ جب آپ فارغ ہوں گے اس کال کرنا، میں آپ سے کچھ اچھا، کس مسئلے سے ہیں آپ؟ جی دیوبند سے؟ ہاں دیوبندی ہے حضرت۔ کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں مولوی صاحب، مفتی صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب۔ کچھ نہیں، تکنیکی جماعت کا کہ نمبر چھوٹا سا کچھ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے وہ فارغ ہوں، ان شاء اللہ مجھے کال کریے۔ اچھا اچھا، کچھ جانا میں رات کو کچھ دن کے اندر آتے ہیں۔ بہرحال میرے بھی تو سوال رہیں گے۔ اور ویسے نہ کریں تو بہتر ہوگا، کیونکہ بھائی جان گفتگو نہ ہی کریں گے تو بہتر ہوگا۔ ہاں جی، میں کہہ رہا ہوں گفتگو نہ ہی کریں گے مجھ سے تو بہتر ہوگا، میں یہ بول رہا ہوں۔ نہیں آپ تو ہمارے ایمان والے بھائی ہیں، کچھ سمجھتی ہے تو وہ تو ہے، میں ایمان والا ہوں الحمدللہ۔ کیا حال ہے بھائی جان؟ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ علماء ہیں ماشاء اللہ۔ ارے جناب میں بھی عام آدمی ہوں یار، سادہ آدمی ہوں میں، ٹھیک ہے؟ آپ عالم ہو؟ نہیں نہیں نہیں، کس مسلک سے آپ؟ الحمدللہ میں اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلوی۔ کیا چیز ہے؟ آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ چکر میں مت پڑو یار سر جی۔ میں سمجھا سے بات کر رہے ہو گھبراؤ مت یار سر جی۔ سرکاری کچھ بات کلیئر نہیں ہو پا رہی، آپ فارغ ہو جائے کال آپ ہی کر لیجیے گا، مجھے تو ٹائم ملتا نہیں ہے۔ ہاں ہلو السلام علیکم جی، کون صاحب؟ حضرت میں نے دن میں فون کیا تھا آپ کو نا۔ مجھے؟ جی جی جی، آپ وہ سفر میں تھے اس وقت۔ اچھا اچھا جی، اور حضرت خیریت سے ہیں؟ جی جی الحمدللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ آپ کا نام؟ حضرت میرا نام محمد رستم ہے۔ محمد رستم؟ جی جی جی۔ اچھا اچھا، کہاں سے ہیں؟ حضرت میں ضلع دہرادون سے ہوں۔ اچھا اچھا، دہرادون۔
हाँ जी हजरत। अच्छा, कोई मामला है क्या जो आप बता रहे थे कि मैं देवबंद से ताल्लुक रखता हूँ? जी 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 बिल्कुल। अच्छा अच्छा जी, क्या फरमा रहे थे, बोलिए। बस मेरा ताल्लुक तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से है हजरत। अच्छा अच्छा उसमें देवबंदी हो, बरेली हो, शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, अच्छा मैं तो बस मेरा ताल्लुक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से। अच्छा अच्छा जी जी तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, बताइए। जी। अब मैं क्या कर सकता हूँ? वहाँ क्या करूँ? बोल रहा हूँ कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। पहले आप हमारे उलमा को कह रहे थे ना, वो मौलाना सुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह, हाँ हाँ और अब्दुल रशीद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में कुछ सुना था मैंने। अच्छा, क्या सुना था? अशरफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए क्या कह रहे थे आप? क्या चीज? हजरत के लिए ना आप कुछ उनकी शान में गुस्ताखी कर रहे थे। अच्छा, क्या? कुफर का फतवा लगा रहे थे हजरत की तरफ ना आप। देखिए, एक जैसे मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल है और किसी ने बता दिया कि ये मोटरसाइकिल है, ठीक है, जी तो मोटरसाइकिल कह के उसने बना दिया, या मोटरसाइकिल वो है तो बता रहा है तो उसने पहचान बता दी किसी को? नहीं हजरत, मेरी एक आपसे दरखास्त है, सुनो जी मेरी बात सुनो। आपसे एक दरखास्त है कि जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, वो आपस में भाई भाई है। कहीं का रहने वाला हो, देहात का हो, शहर का हो, बद्दू हो, गरीब हो, अमीर हो, तो आप काफी बुरी बुरी बातें करते हैं। अगर आपसे दरखास्त है कि ऐसी बातें ना करो, ये आपकी गलत बातें हैं कि देवबंदी ऐसे हैं, फला ऐसे हैं, फला ऐसे हैं। और अल्लाह के बंदे, सब अल्लाह को मानने वाले और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। आज जिनके लिए कह रहे वो भी तो अल्लाह की बंदे हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। इसलिए आपसे हमारी मौजूदा दरखास्त ये है कि लफ्ज ना कहा करो। आप कहीं रास्ते में चल रहे हैं क्या? आप अहले इल्म हो, अच्छे आदमी हो, माशाल्लाह, अल्लाह के बंदे हैं, नबी की उम्मत में है, तो ये चीजें आपकी जुबान से अच्छी नहीं लगती हजरत। आप रास्ते में चल रहे हैं क्या? जी आप रास्ते में चल रहे हैं क्या कहीं? नहीं नहीं, मैं हजरत मैं बैठ के इत्मीनान से आपसे बात कर रहा हूँ हजरत, फारिग हूँ मैं बिल्कुल। अच्छा अच्छा, जी 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 लग रहा था जब कि आदमी चलते बात करता है तो। मेरी आपसे दरखास्त ये है कि जो अशरफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने किया, तो उसकी कारगुजारी आपसे नहीं होगी, मेरे से नहीं होगी। कल क़यामत के दिन उन्हीं से पूछा जाएगा। अच्छा, ये बताइए, हम हर किसी के लिए अच्छा गुमान रखें, बाकी जो उन्होंने किया वो कल कारगुजारियां पूरी जिंदगी की, और पूरी जिंदगी का जो हिसाब किताब होगा वो उनसे होगा। जो हमें हक बात कर रहे हैं हम उन पे अमल करें और चलें, और लोगों को भी बताएं इंशाल्लाह। आपके हिंदुस्तान में कोई कानून है? जी आपके हिंदुस्तान में कोई कानून है? बिल्कुल है हजरत, बिल्कुल कानून है। क्या है, जरा बताएं। जी क्या कानून है हिंदुस्तान का, जरा बताएं। किस एतबार से? शरीयत के एतबार से? नहीं नहीं नहीं, भाई हिंदुस्तान का जो कानून है शरीयत थोड़ी है। जी जी जी, हाँ मैं वही पूछ रहा ना आपसे। भाई शरीयत का कानून शरीयत है यार, हिंदुस्तान के कानून की बात कर रहा हूँ मैं। और आप जिस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये जो 26 जनवरी को जो कानून बना है और 15 अगस्त को जो देश आजाद हुआ है ना, इसके बाद जो कानून बना हिंदुस्तान का, तो इसके ताल्लुक से मैं पूछ रहा हूँ, ये जो कानून बना है ठीक है या बुरा है, गलत है? हजरत जिस मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं उसके कानून को मानना वो तो हमारे लिए मुफ्त है। अगर नहीं मानेंगे तो परेशानियां खड़ी हो। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा, जिस मुल्क के अंदर आप रह रहे हो उस मुल्क के कानून को मानना आपके लिए जरूरी है। अगर आप नहीं मानेंगे आपको परेशानी आएगी। अच्छा अच्छा, जिस हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं उस हिंदुस्तान के कानून को मानना जरूरी है? हाँ बिल्कुल मानना जरूरी है। अगर नहीं मानेंगे तो जुर्म भुगतना पड़ेगा, चालान होगा, जी भुगतनी पड़ेगी। जी जी जी, जैसे कि छोटी छोटी बातें बता दीजिए।
جی 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 میں نے بتا دی، اگر نہ مانیں گے تو جرم بھگتنا پڑے گا، سزا ہو سکتی ہے ہاں اور پریشانی آ سکتی ہے راستے میں. ہاں، مثال کے طور سے جیسے مثال دے دیجیے 2-4. جی جی میں نے دیکھی، میں سمجھ رہا. اچھا آگے. سمجھ رہے، ابھی سے سمجھ رہے. جی میں سمجھ گیا، آگے بولو. ابھی سے سمجھ رہے. چلیے میں بھی نشانی بتا دیتا ہوں تھوڑی تھوڑی ہے. جی جی جیسے مان لیجیے آپ بائک پر ہی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. جی جی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں، پھر بڑی بات بتاؤں گا، چھوٹی سی تھوڑی سی بڑی. جی جی ہندوستان کا قانون ہے کہ آپ اپنی سیفٹی کے لیے ہیلمٹ لگائیں. بالکل حق بات ہے. موٹر سائیکل پہ ایک بندہ یا 2 بندے ہوں، 3 نہ ہوں. جی جی بالکل حق بات ہے. آپ جا رہے ہیں 3 بندے، جی 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 چیکنگ چل رہا ہے، آپ کو روکیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ نہیں روکیں گے حضرت، میں تو قانون کے خلاف کر رہا ہوں، جو قانون ہے اس کو ماننا ضروری ہے. جی جی جی. اچھا آپ کے ہیلمٹ بھی نہیں ہے، کہیں گے کہ جاؤ، جی 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 پولیس والے کہیں گے جاؤ؟ نہیں، پولیس والے کیوں کہیں گے جاؤ؟ روک لیں گے نا. جی بالکل روکیں گے حضرت. پھر کیا کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے کہ 500 روپے دے دو، 200 روپے دے دو، اور جی جی یا جی پھر جی چالان یہ لے لو، اتنے روپے کا چالان ہے، پھر وہاں سے چھوٹا لینا، کلا RC لے لیں گے، جی لائسنس لے لیں گے، ہوتا ہے نا. جی 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 جی. آج کی مثال تو بہت لمبی، جامع بات کرو نا، مختصر اس میں وقت بھی بچ جائے گا. اور آپ نے مجھ سے میں سمجھ گیا آپ کی بات جو کہنا چاہ رہا ہوں. آگے جس انداز میں آپ بات، میں سامنے والے کو پہلے پڑھتا ہوں، سامنے والا ہے کس انداز میں، سامنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے. جی 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 آپ مجھے جو وہ قانون پڑھا رہے ہیں کہ میں لا الہ الا اللہ کو مانتا ہوں، اب وہ لا الہ الا اللہ میں آپ نے بتایا کہ وہ چاہے سنی بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، تم نے کہا کہ میں سب کو مسلمان مانتا ہوں. جی 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 کیا آپ کے دیوبندی شیعہ کو مسلمان مانتے ہیں؟ میری بات سنو نا. پہلے میری بات کا جواب، آپ کی بات تو میں نے سن لی پہلے ہی. آپ نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ کو مانتا ہوں، میں نے کہا کہ میں کیا کروں. میں نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کروں. جی جی آپ میری بات کو ہی نہیں سمجھے تھے اس وقت. نہیں میں تو حضرت حضرت آپ مجھے سمجھانے آئے تھے، آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میں جا کس کے پاس رہا ہوں. آپ نے جو کہا کہ شیعہ، قادیانی اور یہ اہل حدیث اور دیوبندی، آپ کے علماء تو حضرت ایک منٹ، آپ کے علماء تو اہل حدیث لوگوں کو بھی جو ہے کافر کہتے ہیں، بتائیے. اور سنو، سنت کیا ہے بات کرنے کی؟ سنت یہ ہے کہ پہلے آپ میری بات کو سنو، پھر اس کا معقول جواب لیں، پھر میں آپ کی سنوں گا تو میں اس کا جواب دوں گا. یہ میرے نبی کی سنت ہے. تو میں نے تو آپ کی بات سنی. جی میں نے تو آپ کی بات سنی تھی نا حضرت. آپ بیچ میں تو آپ بول رہے ہیں، مجھے آپ روک رہے ہیں بیچ میں. تو میں تو سنتا ہوں حضرت، میں بڑے اطمینان سے، بڑی دل بستگی کے ساتھ، اور انشاءاللہ میں آپ کو کال کرتا رہوں گا اور آپ سے بات کرتا رہوں گا انشاءاللہ. بہت لوگوں نے یہ بات کہی ہے مگر کیا نہیں ہے فون. نہیں انشاءاللہ فون کٹنے جانے، اور باقی الحمدللہ بات چلتی رہے گی اللہ کے فضل سے. ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے میٹھے انداز میں آتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں آتے ہیں، مگر شروع میں تھوڑی بہت بات تو وہ بڑے اچھے پیار سے بات کرتے ہیں، مگر بعد میں ان کو نا پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، بس وہ اپنی حقیقت سے اتارو ہو جاتے ہیں. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی محبوبہ چیز کو ان کے سامنے، یعنی ان کے سامنے ان کے گالیاں اور ان کی نافرمانیاں، آپ ان کے لیے دعا کرو، محنت ہے. اچھا آپ مولوی صاحب بتا رہے تھے آپ اپنے آپ کو نا؟ نہیں حضرت، میں تبلیغی جماعت کا ایک چھوٹا سا ممبر ہوں، وہ بھی پتہ نہیں مجھے کل قیامت کے دن. ہاں، جب آپ کو یہی پتا نہیں کہ آپ جس جماعت میں ہیں، جو جڑے ہوئے ہیں جس جماعت سے، وہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے حضرت، تو آپ کیسے رہ رہے ہیں؟ میری بات سنو نا حضرت. جی، میرا عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اچھا، خوف اور امید کے درمیان میرا ایمان ہے حضرت. کتنے سال ہو گئے حضرت آپ کو جماعت میں جاتے ہوئے؟ جی حضرت، میں تو کافی سال سے، الحمدللہ میرے والد صاحب اللہ کے راستے میں انتقال کر گئے. اچھا، انتقال کرے.
جی جی اللہ کے راستے میں انتقال کریے اور الحمدللہ کافی عرصہ گزر گیا ہے ماشاءاللہ. اچھا اچھا. تو غسل میں سنتیں کتنی ہیں؟ جی غسل میں سنتیں کتنی ہیں؟ یہ تو بہت بتاتے ہیں غسل میں اتنی سنتیں ہیں، غسل میں اتنے فرض ہیں، اور نماز اس طرح پڑھو اور دسترخوان پہ اس طرح بیٹھو اور دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد. ہاں تو غسل میں سنتیں کتنی ہیں؟ حضرت میری بات سنو، آپ سنتوں کی بات کر رہی ہیں، امت پردم سے بھی دور ہو رہی. میری بات سنو، میں سنتیں اس لیے پوچھ رہا ہوں حضرت کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو رٹایا جاتا ہے جماعت میں. جی 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 جن کو رٹایا جاتا ہے جماعت میں، یہ وہ چیز میں نے آپ سے پوچھی ہے، وہ نہیں پوچھی ہے کہ جو آپ کو بتایا ہی نہ گیا ہو. یہ پہلے درجے کی بھی چیز پوچھ رہا ہوں، وہ چیز پوچھ رہا ہوں جن کو عام طریقے سے بتایا جاتا ہے جماعت میں. بتائیے غسل میں کتنی سنتیں ہیں؟ حضرت غسل میں تو 7 سنتیں ہیں حضرت، 7 بھی ہیں اور ایک حدیث میں 11 سنتیں بھی ہیں حضرت. اچھا بتائیے ذرا وہ کیا کیا ہے. جی بتائیے کیا کیا ہیں وہ 11 سنتیں اور 7 سنتیں غسل کی. غسل کی سنتیں بتاؤں آپ کو؟ ہاں 11 اور 7 جو بتا رہے ہیں تو کون سی والی بتائیں گے؟ 11 والی بتائیں گے کہ 7 والی بتائیں گے؟ حضرت سب سے پہلے تو جہاں ولاگت لگی ہوئی ہے اسے صاف کرنا، پھر استنجا کرنا، پھر ہاتھوں کو دھونا، پھر وضو کرنا. آری بات سمجھ میں؟ ہاں ترتیب تو بتاؤ، جیسے سمجھایا جاتا ہے، جیسے سکھایا جاتا ہے اس میں ایسے ترتیب سے بتا دو. ہاں بتا تو رہا کہاں ولاگت. پہلے تو نیت کرو آپ پاکی کی. اچھا جی پاک ہونے کی نیت کرو انشاءاللہ، اور اس کے بعد جہاں ولاگت لگی اسے صاف کرو. ساری بات سمجھ میں نہیں؟ ترتیب سے لے کے چلو نا حضرت، ترتیب سے. جی حضرت میں آپ بتا دو، میں آپ کی بھی مان لوں گا الحمدللہ. یہ تو نبی علیہ السلام کی سنت سمندر ہے، اور جتنی جو آئے گی اسے زندگی میں لائیں گے. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ امت تو فرضوں سے دور ہو رہی اور آپ ابھی سنتوں کا مذاکرہ کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے حضرت، جیسے آپ نے کہا کہ فرضوں سے دور ہو رہی ہے، تو جہاں تک میرا گمان ہے آپ نماز کو کہہ رہے ہیں. جی نماز کو کہہ رہے ہیں نا، نماز کو کہ نماز چھوڑ رہی ہے امت. ارے جو امت اللہ کے حکم نبی کا طریقہ، یعنی جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، کلمے سے، توحید اور رسالت سے، نماز سے، رمضان سے، حج سے، زکات سے، جو یہ بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی. ہاں جی 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 امت سب سے پہلے ان چیزوں کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ سب سے پہلے جی جی نماز کس پہ فرض ہے؟ نماز کے اندر حضرت 13 فرائض ہیں. میں پوچھ رہا ہوں نماز کس پہ فرض ہے؟ کس پہ فرض ہے؟ ہاں 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 نماز کے لیے کیا ضروری ہے؟ حضرت جو آدمی بالغ ہو گیا اس پہ نماز فرض ہے. جو سمجھ رکھنے والا ہے، سمجھدار ہے، بالغ ہو گیا تو نماز فرض ہے. بالغ تو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی ہوتے ہیں. نہیں میری بات سنو نا، غیر مسلم بالغ نہیں ہوتے کیا؟ میری بات سنو نا، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، جو مسلمان ہے، میری بات سنو، بالغ ہو گیا تو پھر شریع ان کا تو ہے ہی نہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے حضرت مثال دیتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ جانور کو کیوں باندھا گیا اور کیوں کھول لی ہے. جانوروں کی مثال ہے ان کی. اچھا ایک منٹ تو آپ کو یہ بھی سکھایا گیا ہوگا کہ قرآن پاک میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کفرتم بعد ایمانکم. قرآن نے فرمایا کہ یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں، پہلے مسلمان ہوتے ہیں، پھر بعد میں کلمہ کفر کہہ کر کافر ہو جاتے ہیں. معلوم ہے نا آپ کو؟ پھر وہ ایمان والے نہیں رہتے اور پھر ان کے اوپر نماز بھی فرض نہیں رہتی. ان کے لیے پھر نماز نہیں ہے، ان کے لیے روزہ نہیں ہے، ان کے لیے زکات نہیں ہے، ان کے لیے دین اسلام کا کوئی قانون نہیں. پھر تو حضرت دین اسلام کا قانون ایک منٹ حضرت، نماز کے لیے، روزے کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے پہلے جو ہے ایمان ضروری ہے. جی 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 جس کے پاس ایمان ہی نہ ہو پھر اس کے نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ جی 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 بتائیے. وہی بات کہنا ہے کہ جس کا تعلق لا الہ الا اللہ محمد رسول ایمان کے اندر داخل ہوا ہے نا، پھر اس سے اللہ کے حکم یعنی شریعت کے جتنے احکامات ہیں اس کے لیے بجا لانا ضروری ہے. اگر ان کے اندر کوتاہی کرے گا تو گناہگار ہوگا. اچھا حضرت
ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیے پہلے اپنی یہ والی بات کہہ دیجیے پھر میری بات سنیے گا آپ. میں نے آپ سے اسی ٹائم کہا تھا کہ میرے بھی کچھ سوال ہوں گے. جی 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 جی. ہاں تو پہلے یہ والی بات پوری کر دیجیے. پہلے آپ اپنی کو جو سمجھا رہے ہیں مجھے آپ دوسری بات بعد میں چھڑیے گا. اچھا فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں آپ. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ والی اپنی جی جی جی. جو مجھے ابھی یہ بتا رہے تھے اس کو پورا کر دیں. دوسری بات جو چھیڑنا چاہ رہا ہے نا کہ یہ والی بات تو وہ والی بات ابھی مت چھیڑو. اس والی کو پورا کر دو پھر میں آپ سے کوئی بات کرتا ہوں. یہ تو ہوگی نا. آپ نے پوچھا کہ بھائی نماز کس پہ فرض ہے. ہاں تو میں نے یہ کہا حضرت جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ جو ایمان کی حالت میں ہے پہلے ایمان لائے پھر اس کے بعد نماز ہے. نماز فرض ہے. نماز تمام کی سردار ہے. اچھا نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز مومن کی امراض ہے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا اتنی ہی بات کی. چلیے یعنی تو آپ کی بات یہاں پہ پوری ہو گئی ہے نا. جی 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 ماشاء اللہ بھائی جان بڑا اچھا لگا آپ کی بات کو سن کر. تو بھائی جان میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ جو مومن ہوگا جو مسلمان ہوگا کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں توہین کرے گا؟ بالکل نہیں حضرت بلکہ واجب القتل ہے. ماشاء اللہ صحیح میں. جی جی بالکل صحیح ہے کوئی شک؟ ہلو حضرت جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے گا وہ تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ آپ کا پختہ پختہ ایمان ہے؟ جی جی بالکل پکا ایمان ہے. ماشاء اللہ. یہ بتائیے بھائی جان جی کیا جی کیا کیا علماء دیوبند جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں علماء دیوبند کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ وہ تو ہمارے علماء ہیں ہمارے اساتذہ ہیں ہمارے بڑے ہیں. جی کیا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں جھوٹ بول سکتے حضرت. نہیں سب بول سکتے ہیں نا. نہیں مگر یہ آپ کی بات غلط ہے کہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. نہیں حضرت کیوں. اچھا میری بات سنو نا. جی ایک بات سنو. انسان ہے ہاں انسان سے خطا ہو سکتی ہے. ہاں تو آپ یہ نہ کہیں وہی تو میں سمجھا رہا ہوں. آپ یہ نہ کہیں یہ غلطی کر گئے آپ. یہ غلطی کر گئے آپ. انسان سے خطا ہو سکتی ہے حضرت. سنیے آپ یہ بات جو کہہ گئے کہ نہیں جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں یہ آپ نے غلطی کی ہے. آپ کہہ رہے تھے ہاں انسان ہے. واپس لے رہا ہوں حضرت. اچھا لے لیجیے مجھے خوشی ہوگی. واپس لے لیجیے کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی. بول دیجیے غلطی ہوگی. جی حضرت میں مان رہا ہوں کہ غلطی ہے. ہاں غلطی ہے. باقی غلطی ہے بات. تو کیا ہمارا رب جو پوری کائنات کا مالک ہے جو خدا ہے جو ہمارا اللہ ہے کیا معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ ہاں استغفر اللہ نعوذ باللہ. کیسی بات کر رہے آپ؟ جی باقی آپ کو آپ دھوکے میں ہیں دیوبندیوں میں. مجھے پتا چل گیا آپ دیوبندیوں میں دھوکے میں ہیں بھائی جان. اچھا فرماؤ آپ چلو نا حضرت. انشاءاللہ ضرور. بڑی اطمینان سے سن رہا ہوں حضرت. جی انشاءاللہ. آپ بھائی جان بس اتنا ہی کہوں گا کہ آپ دیوبندیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ دھوکے میں ہیں انجانے میں ہیں ناواقف ہیں. آپ ان لوگوں سے بے خبر ہیں. ان لوگوں کے جو ناپاک عقیدے ہیں بس اس کو آپ نہیں جانتے. وہ آپ کے علم سے بہت زیادہ دور ہیں. علماء دیوبند کا یہی عقیدہ ہے یہی نظریہ ہے معاذ اللہ کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے اور جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب معاذ اللہ خدا بھی کر سکتا ہے. یہ واقعی کسی مومن کا عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ اس کا ایسا مومن ہو اور اس کا یہ عقیدہ ہو معاذ اللہ کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. حضرت جس علماء دیوبند نے یہ کہا ہو میری بات سنا جی تو اس کی کارگزاری اس کے حساب کتاب کل اللہ قیامت میں لیں گے. اس کے میں اور آپ ذمہ دار نہیں. یہ نہیں چلے گا. کیونکہ سنو آجان حدیث سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا. تو کیا آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا آپ میدان محشر میں ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا حق حساب کرانا چاہتے ہو جو معاذ اللہ خدا کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہتے ہیں معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب معاذ اللہ خدا کر سکتا ہے؟ کیا تم ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا جو ہے حشر
कराने की कोशिश कर रहे हो। एक मिनट, जिनका ये अकीदा है, ये ताल्लुक बंदे और अल्लाह का है, हम तो इसके लिए दुआ इस्तग़फ़ार करें, दावत दें। हिदायत अल्लाह के जिम्मे है, हिदायत एक मिनट, हमारे जिम्मे नहीं है। आप मेरे लिए दूर से ही हिदायत की दुआ करते, आप मुझे समझाने क्यों आए हो? मेरी बात सुनो, मैं तो आपसे गुफ्तगू कर। जी 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 आपने 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 मुझसे इसीलिए बात की कि आपको उलमाए देवबंद से मोहब्बत है, आप उलमाए देवबंद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जी हजरत, मोहब्बत है, मोहब्बत करता रहूंगा। जो अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके से चलेगा उससे मैं मोहब्बत करूंगा, और जो अल्लाह और रसूल के तरीके से बाएं दाएं होगा मेरी उससे कोई मोहब्बत नहीं हजरत। अब सुनो, अब उलमाए देवबंद आपका तो ये अकीदा नहीं है कि खुदा झूठ बोल सकता है, मगर जिस उलमा को आप मानते हो उलमाए देवबंद को, उनका यही अकीदा है, बताइए तो क्या वो मुसलमान है? क्या किसी मुसलमान का ऐसा अकीदा हो सकता है? बताइए। मेरी बात सुनो ना हजरत, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। शरीयत का मुझे कानून बताइए, शरीयत का कानून क्या है? हजरत ये एतराज आप ही को तो है और किसी को तो नहीं है हजरत। भैया देखिए, मैंने हिंदुस्तान का कानून बताया था ना, किस लिए बताया था? इसलिए बताया था कि जो हिंदुस्तान का कानून बनाया ना, ये हमारे इस्लाम के कानून को देख के बना है। ये जो हमारे नबी कानून, हाँ, ये जो हमारे नबी का कानून है ना, इसी को देख के ये कानून बना है। दुनिया के सारे कानून हमारे इस्लाम को देख के बने। तो जब हिंदुस्तान के कानून को ना मानने के ऊपर हमारे ऊपर जो एक्शन हो सकता है, हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो जो खुदा ने कानून बनाया है उसका कोई उल्लंघन करेगा तो क्या उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल होगी कानूनी कार्रवाई। अल्लाह का जो कानून है भाईजान, अल्लाह का जो कानून है, हाँ बोलिए, आप मुझे बोलिए। हाँ, अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो चलान आपका होगा, बाएं दाएं वालों को, पड़ोसियों का नहीं होगा हजरत। हाँ, तो पुलिस वाले इसीलिए खड़े हैं, एक मिनट, पुलिस वाले इसीलिए खड़े हैं कि तू अपनी सेफ्टी कर। मैं भी कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, रसूलुल्लाह का जो है अदना सा गुनाहगार उम्मती हूँ, ठीक है। मैं इस्लामी पुलिस वाला हूँ, मैं इस्लामी पुलिस वाला हूँ, मैं भी रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। मैं भी कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी दीन का एक सिपाही हूँ, अदना सा छोटा सा गुनाहगार सिपाही हूँ, ठीक है। तो मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जिस गिरोह के साथ तुम हो उस गिरोह का ये अकीदा है। नहीं हजरत, मेरी बात सुनो, बात तो आप का इंसाफ की बात कीजिए भाईजान, इंसाफ की बात। अगर हवाला गलत साबित कर दिया किसी ने, अगर हवाला गलत साबित कर दिया किसी ने, 10,000 रुपए इनाम के दूंगा। हजरत बात तो सुनो मेरी, सुनाइए। मैंने यही तो कहा आपको कि चलान आपका कटेगा। अगर उन्होंने, मेरी बात सुनो ना, आपके चाचा अबू तालिब एक मिनट, ये जो चालान कट रहा है, ये जो पुलिस वाले चालान काट रहे हैं, हेलमेट ना पहनने से उनका क्या नुकसान है? कैसे हजरत? ये जो पुलिस वाले जो खड़े हैं चालान काटने, जिसने हेलमेट नहीं पहना उसका चालान काट रहे हैं, अगर मोटरसाइकिल वाला गिरेगा, मरेगा, सर फूटेगा, पुलिस वालों का क्या नुकसान था? कोई नुकसान था क्या? अच्छा, बिगड़ता किसका? एक मिनट, बिगड़ता किसका? जो मरता उसके घर वालों का बिगड़ता ना। जी जी जी। तो पुलिस वालों का क्या बिगड़ रहा था? वो चालान काट रहे हैं, इसलिए काट रहे हैं कि अगर हम इसके ऊपर सख्ती करेंगे तो ये आगे से ध्यान रखेगा। इसीलिए मैं पुलिस वाला बन के खड़ा हुआ हूँ और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो तुम्हें अभी नुकसान नहीं हुआ वो आगे तुम्हें होने वाला, तुम्हें नुकसान हो सकता है अगर तुम इन्हीं लोगों में रहे। अच्छा, मेरी बात तो सुनो। हाँ, आपकी इस मेहनत में कितने लोगों ने आपके अकीदे को कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे भाइयों ने तौबा की है, बहुत सारे भाइयों ने तौबा की, अल्हम्दुलिल्लाह। आप दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह। मेहनत की क्या तरतीब, क्या नज़म है आपका? मेरा कोई कुछ नहीं हजरत, अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी करना, उनको बड़ा बुरा कहना है ना, एक मिनट, बुराइयों को अल्लाह वाले से मुराद क्या है आपकी? जी, अल्लाह वाले से मुराद क्या है आपकी? आपने कहा कि अल्लाह वाले की बुराई करना। उलमा, मौलवी हजरत, उन मौलवियों का नाम क्या है? उन मौलवियों का नाम क्या है जिनको मैंने बुरा भला कहा है? जी, उनका नाम क्या है? नाम मैंने हुजूर गौसे आजम की शान में कभी कोई तौहीन की?
کبھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کوئی توہین کی, کبھی اعلیٰ حضرت کی شان میں کوئی توہین کی, کبھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں توہین کی, کبھی صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں توہین کی؟ بتاؤ. آپ تو اپنے پریوار کو بتا رہے ہیں, آپ تو دائیں دائیں میں تو دیکھ لو نا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. مسلمانوں سن لو, میں نے جو نام لیا الحمدللہ, انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے پریوار والوں کا نام لیا ہے. ماشاء اللہ, یعنی پتہ چلا کہ جن کا میں نے نام لیا ہے ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چلیے سبحان اللہ, آپ کے منہ سے نکل گیا. کہ آپ تو اپنے گھر والوں کا نام لے رہے دائیں دائیں میں. جی بے شک بے شک بے شک بے شک. دائیں بائیں والے, دائیں بائیں. آپ تو اپنی بستی کی تعریف کر رہے ہو حضرت کی, ہماری بستی میں یہ چل رہا ہے, ایک منٹ, ہماری بستی میں یہ چل رہا ہے. آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں بھائی جان؟ آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ بالکل حضرت, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. مہینے کے جھوٹ بول رہے ہو. نماز تو شیطان نے بھی بہت بڑی تھی. ایک منٹ, نماز کا بہانا مت لو, نماز کی زیادہ ڈھینگے مت ہانکو. نماز تو شیطان نے بہت پڑھی ہے. اگر اس کے سجدوں کو زمین پہ بچھایا جائے تو ایک رائے کا دانہ رکھنے برابر جگہ نہ ملے گی. اچھا میری بات سنو نا. پہلے ایمان. ایک منٹ, آپ مجھے یہ بتائیے, آپ نماز پڑھنے جاتے ہو؟ حضرت آپ ہی کے سوال ہیں, آپ ہی کے جواب ہیں, سامنے والے کو آپ نہ سنتے ہیں نہ سنانے دیتے ہیں بھائی. کے خلاف آپ اطمینان سے ٹھنڈے دل سے الحمدللہ بات کرو. میں آپ سے بات کرتا رہوں گا. آپ میری بات سنو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اپنی بات زیادہ کہہ رہے ہو, میری کم سن رہے ہو, اور میں بولتا ہی ہوں تو بیچ میں مجھے روک دیتے ہو. یہ کون سا اصول ہے بھائی؟ کہاں کا اصول ہے یہ؟ میں اگر کوئی بات کہوں اور تم روک دیتا ہو, یہ کہاں کا اصول ہے ذرا بتاؤ. نہیں, آپ کے یہاں ریکارڈنگ ہوتی ہے, آپ سننا. الحمدللہ. میں کتنا بولا میرے پاس؟ ہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے میرے پاس. ہاں میں تو یہ کہہ رہا حضرت, میری بات سمجھو آپ اور سنو. میں کہہ رہے کہ ہمارے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنتیں کی, ان کے ہاتھ سے لوگوں. الیاس کاندھولوی صاحب. جی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. الیاس کاندھولوی صاحب کی نانی جو مر گئی تھی, ان کی لیٹرین کے پوتڑے ابھی تک رکھے ہیں یا پھینک دیے؟ کیا ان کی جو لیٹرین کے بدبودار والے جو پوتڑے تھے, جو صندوق میں چھپا کے رکھے تھے, سجا کے رکھے تھے تبرک کے طور پر, وہ ہیں ابھی پھینک دیے؟ دیکھو حضرت, جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں آپ صحیح بات کہو نا. میری بات سنو. میں صحیح, اگر حوالہ کوئی غلط ثابت کر دے 10,000 انعام کے. حضرت میں نے وہ نہیں کہا, نہ ان کو کہا نہ ان کی نانی جی. میں نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا. میں جب ان کی جیسے آپ نے ان کا ذکر کیا نا, جیسے آپ نے ان کا ذکر کیا نا, تو مجھے ان کی نانی کی بھی یاد آ گئی. ان کی نانی بڑی پرہیزگار تھی, بڑی نمازی تھی, بڑی اچھی تھی ان کی نانی. ان کی نانی لیٹرین کرتی تھی تو لیٹرین میں سے خوشبو آتی تھی, اور دیوبندی اس کو سونگتے تھے تو بڑا مزہ لیتے تھے, کہتے بڑی خوشبو آ رہی ہے. اچھا جی. چلو کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخلیل. اگر حوالہ کوئی غلط ثابت کر دے, کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں نور حسن بریلوی نے بات غلط کہی ہے, تو میں 10,000 روپے کا انعام دوں گا. اچھا, مسلمان کو ذلیل کرنا کون سی کتاب کے اندر ہے؟ میں مسلمانوں کو تھوڑی ذلیل کرتا ہوں, مسلمان تو میرے سر کے تاج ہیں. اچھا میری بات سنو. ہاں, ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آپ مجھے پھر مسلمان مانتے ہو نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ, رسول اللہ کی شان میں جو ذرا برابر توہین کرے کیا وہ مسلمان ہے؟ اچھا, جو بریلوی والوں کو مانتا ہے, دیوبندی کو مانتا ہے, وہی مسلمان ہے یا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے؟ پہلے میری بات سنیے. قادیانی کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا بتائیے. شیعہ کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا بتائیے. اچھا ایک بات, قادیانیوں کو تم کیا مانتے ہو, مسلمان یا کافر؟ اچھا میری بات سنو. پہلے میری بات کا جواب. تم نے کہا کہ میں نے کلمہ پڑھا. ایک منٹ. میں جنازے میں ہوں, بچے کا جنازہ تیار ہے, میں اس کے واہ کیا انداز ہے. جنازہ دیکھو, ابھی تو کسی کے جنازے میں آئے ہو, کہیں تمہارا ہی جنازہ نہ نکل جائے یار. سن کے باتیں. دیکھو بھاگو مت یار. تمہیں بڑا شوق تھا جنا چل رہا ہے. میں منع کیا تھا نا کہ بات مت کرو مجھ سے, سمجھایا تھا نا میں نے اسی وقت. حضرت میں نے آپ کو اسی وقت منع کیا تھا بھائی جان, من کا مجھ سے بات مت کرو. آج تک اچھا نہیں ٹک پایا تمہارا مولوی, سمجھے بھائی جان. اچھے کا پسینہ نکل جاتا ہے. ابھی بھی میں آگے کے لیے تمہیں آگے کے لیے بھائی جان میں آپ سے کہہ رہا ہوں
اگر اپنی دیوبندیت کو بچانا ہے سمجھے تو مت کرنا. بس لاسٹ جواب دے دیجیے کہ رسول اللہ کی شان میں توہین کرنے والا انسان مسلمان ہے یا کافر؟ وہ تو کافر ہے حضرت. کافر ہے. تو یہ بتائیے جو یہ کہے معاذ اللہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے، برا ہے، ایسا شخص مسلمان ہے یا کافر؟ ارے یار بھاگو مت، جواب دے کے جاؤ بھائی جان، جواب دے کے جاؤ، جواب دے کے جاؤ، جواب. ہلو، ارے کاٹو مت فون مت کاٹو بھائی جان، جواب دو یار. یہ کون سی بات ہو رہی ہے بھائی جان؟ اتنی دیر تھوڑی ٹکوں گا میں. نہیں حق پر تبھی مانا جاؤ گے جب تم توبہ کرو گے. ہم بے شک ہاں ساتھ ملا کر کے کوئی کتنا دیکھو ایک دیوبندی کا کال آ رہا ہے، دیکھو میں اس کی حقیقت دکھاتا ہوں. ہلو، ہاں جی کون؟ ہلو، میں نے بولا میں عمران دیوبندی ہوں. اچھا عمران دیوبندی ہو جی، بولیے. یار میرا اپنا فون گم ہو گیا. میرا اپنا فون گم ہو گیا، اس لیے تو 2 دن آرام کر رہا تھا نا. تیرا فون ہو گیا؟ میں نے بولا میرا فون جو تھا نا اپنا ہاں گم ہو گیا یار، کھو گیا وہ. تو اپنا کہاں سے آ گیا؟ ہلو عمران دیوبندی، ہلو، ارے تیرا اپنا فون کہاں سے آ گیا پاگل؟ یہ دنیا تو کائنات تو اللہ کی ہے، یہ ملکیت تو اللہ کی ہے، تیرا اپنا فون کہاں سے آ گیا؟ ہلو بھاگ گیا دیکھو. نہیں رہے وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جو بھی مانگنا اللہ سے مانگو، جو بھی مانگنا میرا اپنا فون ہو گیا. میں سمجھ گیا اس چیز کو. اور ایک چیز اور ہے، باتیں ہیں مدد کن یا غوث اعظم جی اس پر بھی اعتراض کر رہا تھا. تو مدد تو ظاہر سی بات ہے کہ مدد تو کرنا، مدد تھوڑی مدد لینا غلط تو ہے نہیں. حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر اس نے ذرائع پیدا کر دی ہے نا. بس یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بھی ایمان والوں کا مددگار ہے، مومنوں کا مددگار ہے. اب ایک اور دوسرا دیوبندی کال کرنے لگا، یہ بڑا میٹھا ہے، لو لیتا ہوں اس کو بھی لائن پہ. ہلو ہلو حضرت جی ہلو. ہاں جی حضرت آواز آ رہی ہے؟ ہاں آواز آ رہی ہے جی. حضرت میں اس وقت فون کاٹا نہیں تھا، اب یہ سوچ رہا ہوں نا یہ کاٹ کے بھاگ گیا ہوگا. میں اصل میں جنازے میں شرکت کرنے کے لیے فون کرتا تھا. اچھا ہاں میں نے آپ سے منع کیا تھا کہ میں نے کہا اب مت کرنا، اس میں آپ کی بھلائی ہوگی. ہر چیز کا وقت ہوتا ہے نا. ہاں تو جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر توہین کرنے والا انسان مسلمان ہی ہے یا کافر ہے، تو آپ نے اس میں جواب نہیں دیا. اس بات کو تو آپ نے ادھورا ہی چھوڑ دیا یار. حضرت میں نے سمجھ کیا معاملہ ہے، جواب دے کے جاتے تو مزہ آتا، آپ ادھوری بات کو کاٹ کے گئے یار، مزہ نہیں آیا. اور میں نے اسی لیے منع کیا تھا کہ آپ کال مت کرنا. میں بھی اسی لیے آپ سے درخواست کر رہا کہ یوٹیوب میں نا جب سنتے ہیں نا تو لوگ آپ کو بہت گالیاں دیتے ہیں، اس لیے کوئی بات نہیں یار، گالیاں مجھے دیتے ہیں نا، آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے یار بھائی جان؟ نہیں آپ کلمے والے ہوں اور جو کلمے والے کو گالیاں دے تو بڑا دکھ ہوتا ہے نا. تو پھر آپ انہی لوگوں کو سمجھائیں نا یار کہ نور حسن کو گالی کیوں بکتے ہو یار، وہ تو اتنا اچھا کام کر رہا ہے، کیوں نور حسن کو گالی رکھ رہے ہو؟ اگر آپ کو واقعی مجھ سے محبت ہے اور واقعی آپ کو جو ہے برا لگتا ہے، آپ کے جو ہے دل پہ جا کے لگتی ہے بات، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ ان کو یار سمجھایا کریں. اچھا گالیاں کس کو ملتی ہے؟ جو غلط کام کرتا ہے اس کو گالیاں ملتی ہے، جو اچھا کام کرتا ہے اس سے بدھائیاں. اچھے کام کرنے والوں کو بھی گالی ملتی ہے، میں ثبوت پیش کر رہا ہوں. مطلب آپ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. میں کسی بدعقیدے بد مذہب کے سلام کا جواب ہی نہیں دیتا، یا جو بدعقیدوں کو صحیح مانتا ہے، کافروں کو صحیح مانتا ہے، میں اس کے بھی سلام کا جواب نہیں دیتا بھائی جان. اچھا ایک بات بتایا مجھے، جی میرا آپ سے سوال مت کرو، میں نے پہلے ہی کہا تھا، پہلے اس بات کو پورا کر دو. آپ نے کہا تھا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہے تبھی تو ہم نماز پڑھتے ہیں، 6 مہینے کی جماعت میں جاتے ہیں، 3 مہینے کی جماعت میں جاتے ہیں.
تو کیا یہ ایمان کی دلیل ہے؟ کیا یہ ایمان کی پہچان ہے؟ جو مسلمان ہو کے یہ کہنا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز تو یہی فرض ہے، وہ تو نماز تو فرض ہے، وہ اللہ کا فرض ہے. نماز پڑھ کے وہ کسی پہ احسان تھوڑی کر رہا ہے. وہ تو فرائض ہیں، ذمہ داری ہے. ایک منٹ بھائی جان ایک منٹ. ہاں بھائی جان ایک منٹ. آپ خود نماز پڑھ لیا کریں نا اپنے گھر میں بھی، آپ کے گھر میں بھی نماز ہو جائے گی. آپ جماعتیں لے کے کیوں جاتے ہیں یہ بتائیے؟ جی آپ جماعتیں لے کے کیوں جاتے ہیں؟ جماعت میں کیوں جاتے ہیں؟ جماعتیں ہاں لے کے کیوں جاتے ہیں؟ کیوں لوگوں کے پاس جاتے ہیں؟ ارے بھائی لوگوں کو یہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیجیے، جس طرح آپ مجھے سمجھا رہے تھے کہ نور حسن بھائی لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے، اور تھانوی نے جو بھی گستاخی کی ان کا وہ بھریں گے، اور اس نے جو گستاخی کی وہ بھریں گے. تو آپ لوگ کیوں جماعت میں جاتے ہیں جماعت لے کے؟ اچھا آپ کچھ دن کھانا بھیجنے وقت گزارے خان کا میں نا سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. پھر وہی بات یار بھائی جان، میں پوچھ رہا ہوں جو کام مجھے سمجھا رہے ہو آپ کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، جو جس حال میں ہے اس کو چھوڑ دو، تو یار آپ بھی چھوڑ دو نا. آپ کیوں جماعتیں لے کے جاتے ہو یار بھائی جان؟ میں یہ کہہ رہا کہ اس دن کھانا بھون میں گزار لو نا، انشاءاللہ آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا. کیا چیز؟ یہ تو نبی علیہ السلام نے کہا ہے کسی حدیث کے اندر نہیں آتا کہ مومن کی غلطیوں اس کی برائیوں کو اچھالنا، مومن کی برائیوں کو اچھالنا، ان کی تو میں نے کسی مومن کی برائی نہیں کی ہے یار. اگر کسی مومن کی برائی کی ہو تو بتاؤ کس مومن کی میں نے برائی کی ہے، ایک کا نام لو. یہ تجسس، تحقیر اور غیبت اور تمسخر، یہ ساری اس کے اندر امت کو توڑنے والی چیز ہے. نہیں میں نے کس مومن کی برائی کی ہے ذرا بتاؤ، ایک کا نام لو. میری اور بات میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کا جواب دو آپ مجھے. بھائی جان میں نے بھائی جان میں نے اپنے نبی کی بات کی ہے، میں نے اپنے نبی کی وکالت کی آپ کے سامنے. میں نے تھانوی ننوتیہ بیٹوی گنگوہی کی وکالت کے لیے میں نے نہیں بولا، اور نہ میں نے یہ کہا کہ تم نے میرے اعلیٰ حضرت کو کیوں کہا یا فلاں تمہارے نے کیوں کہا میرے اعلیٰ حضرت کو. میں نے یہ بھی نہیں کہا، میں تو اپنے نبی کی وکالت کر رہا ہوں. میں تو اپنے نبی کے لیے آپ سے بول رہا ہوں یار. تم میرے نبی کے لیے جو میں بول رہا ہوں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب ہی نہیں دے رہے بھائی جان. یہ کہاں کا یار ہے؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں، آپ کے دل سے محبت کرتا ہوں، آپ ماشاء اللہ سے عمل کرتا ہوں، اور آپ کے کام کو انشاءاللہ موت تک کرتا رہوں گا. میرے ساتھ لگ جائے. آپ حضور سے محبت کرتے ہیں نا؟ جی بالکل محبت جو حضور کے سامنے توہین کرتا ہے اس کے ساتھ کیا کریں گے آپ ذرا بتائیں. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توہین کرتا ہے وہ آپ کے نزدیک مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بھائی وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا نا. میں نے آپ کو پہلے بھی جواب دے دیا تھا نا. اچھا یہ بتائیے بھائی جان، کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ماشاء اللہ. تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا گدے بیل کے خیال سے بدتر ہے، برا ہے؟ ارے میری بات سنو نا. میری بات کا جواب دو. تم اس ٹائم بھی بھاگ گئے تھے اور اب سے بھاگو گے. پہلے اس بات کو کلیئر کر لیا جائے نا، جو میں پوچھ رہا تھا اس کا جواب دے دے. میری بات سنو نا. کچھ نہیں، پہلے آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہو نا. ایک منٹ میں بھی تو رسول اللہ کے لیے بول رہا ہوں. تم نے کہا نا رسول اللہ سے محبت کرتے ہو تم. جی بھائی جان جب آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میں بھی تو رسول اللہ کے تعلق سے ہی کچھ پوچھ رہا ہوں. میرے بھائی بھاگ کیوں رہے ہو بات سے؟ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کرتے، اس کی محنت کرتے. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا برابر توہین کرنے والے کو میں پسند نہیں کرتا. آپ کہہ رہے ہو نا کہ کافر ہے. ارے بھائی اللہ کے بندے آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو نماز میں لانا گدے اور بیل کے خیال سے بدتر جو بھی بتائے کیا وہ مسلمان ہے؟ ارے بھائی یہ پھر وہی بات ٹالا ٹولی کیوں کر رہے ہو؟ جواب دو نا. ٹالا ٹولی کیوں کر رہے ہو؟ میں تو نبی کے بارے میں ہی کہہ رہا ہوں جن سے تم محبت کرتے ہو. میں انہیں کے بارے میں سوال کر رہا ہوں نا آپ سے. اچھا بات تو کلیئر ہوگی نا. پہلے میں نے بات کری تو بھائی جان بات کو کلیئر کر دیجیے نا. آپ نے کہا کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں. میں نے کہا ماشاء اللہ سبحان اللہ. اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح توہین کرے کہ معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا، نماز میں خیال لانا گدے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے، تو ایسا شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بولو. میں نے پہلے تو آپ کو پوچھا نا، جب آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے وہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے پھر وہی بات
अच्छा ये रिपीट कर रहे। अरे रिपीट क्यों नहीं करेंगे? अगर दूध में, एक बाल्टी दूध में अगर 2 बूंदे पेशाब की पड़ जाए तो पियोगे? उसका कलर भी मैला नहीं हुआ और उसका जायका भी नहीं बदला, पियोगे? पिला दूं? असल में आपको सुन्नत भूल जाते हैं, सुन्नत को भूल रहा हूँ, मोहब्बत क्या भाईजान आप पटरी काट रहे हो। एक बाल्टी दूध भरा है, उसमें 2 बूंदे पेशाब की चली गई, पेशाब पाके के ना पाके? अरे यार रुस्तम भाई पेशाब पाके कि ना पाके? अच्छा थोड़ी सी बात हुई, अब रुस्तम भाई पेशाब पाके कि ना पाके? रुस्तम भाई पेशाब पाके कि ना पाके? फोन आप बताओ। मैं कह रहा हूँ पेशाब पाक है कि ना पाक है? कौन? पेशाब मूत पेशाब। अरे यार पेशाब की बात कर रहा हूँ यार। किसकी पेशाब? कुछ समझ नहीं आ रही। ओहो यार मैं कह रहा हूँ इंसान का जो पेशाब है, जो मूत हो ना, तुम पेशाब करते हो ना। हाँ यार मेरे पेशाब के इतनी देर से बोलता हूँ। वो तो नापाक है हजरत, नापाक है ना। एक बाल्टी दूध भरा है और उसमें 2 बूंद पेशाब पी गई, वो दूध पीने के लायक रहा? नहीं बिल्कुल नहीं हजरत। उसका जायका भी नहीं बदला, कलर भी नहीं बदला? जी नहीं बिल्कुल, वो तो नापाक चीज है ना। नहीं, उसका जायका भी नहीं बदला, कलर भी नहीं बदला, क्यों नहीं पी सकते? तो वो नाजायज चीज है ना, वो नापाक चीज है। अगर नापाक का कतरा उसमें गिर गया तो फिर उसको इस्तेमाल करना सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। चलिए माशाल्लाह, इतनी तो समझदारी है आपके अंदर। तो यार जब एक ईमान वाला था और उसने रसूलुल्लाह की शान में तौहीन कर दी, तौहीन करके वो काफिर हो गया, तो क्या फिर उस पर नमाज फर्ज है? उस पर तो तौबा फर्ज है। चलो वो तो उसका और अल्लाह का मामला है। फिर वही बात, आप फिर वही लेके आए कि अल्लाह का मामला है। आप जमात लेके क्यों जाते हो? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आप जमात लेके क्यों जाते हो? अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है तो ये तो उसका और अल्लाह का मामला है, तुम क्यों जाते हो जमात लेके? यार यही तो पूछ रहा हूँ तुमसे। हसन भाई देखो मैंने तुमसे कहा था कि दुनिया में अभी कोई, देखो मैंने भाईजान आपसे कहा था कि किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मौजू पर, किसी भी रास्ते पर, किसी भी लाइन पर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का कोई भी देवबंदी आलिम मुझसे बात नहीं कर सकता। हर अल्लाह के बंदे अल्हम्दुलिल्लाह हर देवबंदी के हर सवाल का जवाब, हैंड टू हैंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हम करते हैं, बात को सुनते नहीं, समझते नहीं, अपनी फेंकते रहते हैं। तो तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देते? मुझे रोकते क्यों हो बीच में, बताओ? आप स्पेशल मुझे कॉल करियो, जो अरे आपके मसले हैं स्पेशल आपको एलर्जी है, मैं उनका जवाब दूंगा। मैं आपको कॉल करूंगा, मैं नहीं कॉल करता हूँ ना। तुम्हें मैंने बोला था कि मैं कॉल नहीं कर पाता हूँ। कौन? मैं अगर कॉल करूंगा तो तुम्हारी देवबंदियत का जो सबसे बड़ा आलिम है उसका नंबर दो मुझे, फिर लाइन पे लेके बात करो, फिर अभी ले लो लाइन पे। अरे आलिम से क्या बात करेंगे, आप आलिम हैं आप? हेलो वालेकुम अस्सलाम हजरत। अच्छा ठीक है, मैं आया। हाँ मैं समझ गया, आप वहीं आ जाओ, ठीक है बैठो, मैं आया। अब्दुल हसन आइए जरा। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।